اب اس میں حافظ صاحب نے جس طریقے سے نشاندہی کی تھی کہ اس کتاب میں جو مضامین ہیں اس میں قرآنی مضامین بھی ہیں، احادیث کے مضامین بھی ہیں، اس میں اقوال صحابہ بھی ہیں، تاریخ اسلام بھی ہے. میں صرف اس کی ایک ایک جھلک وہ یہاں پر پیش کر دیتا ہوں، اور یہ اس جملے کے ساتھ کہ جو میں پیش کر رہا ہوں صرف یہی قرآنی مضامین نہیں ہے، قرآنی مضامین میں سے ایک کچھ جھلک میں پیش کر رہا ہوں. جیسے اس کتاب کے صفحہ 65 پر آیت سے پورا استدلال ہے. انبیاء بے شک بڑے ہیں شان و عظمت میں سبھی، انبیاء بے شک بڑے ہیں شان و عظمت میں سبھی، پر ورفعنا لک ذکرک انہی کی شان ہے. اب یہ پورا آیت سے ایک استفادہ ہے اور اس میں آیت کے الفاظ جی. اسی طریقے سے پھر قرآن حکیم کی ایک اور آیت سورۃ الانفال سے، دعوائے انت فیہم قرآن میں ہے جب، دعوائے انت فیہم قرآن میں ہے جب، امت پہ پھر حضور کی کیسے عذاب ہو. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں، کیونکہ کفار یہ کہتے تھے کہ اگر آپ رسول برحق ہیں ہم پر عذاب آ جائے، ہم پر عذاب آ جائے اگر آپ رسول برحق ہیں. اس پر رب ذوالجلال نے فرمایا اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں. تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی حضور نے پردہ کیا فوراً عذاب آ جاتا، لیکن وہ عذاب آج تک نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودگی مسلسل ہے. عذاب کو روکا گیا تھا حضور کی موجودگی سے مشروط کر کے. اچھا وہ کتاب کیونکہ وہ موجود ہے، آپ نے بالکل اسی طرف اشارہ کر دیا نا کہ وہ اب بھی موجود ہیں. اچھا پھر ایک اور مضمون، حمد ہے اللہ کی بے شک ثنائے مصطفیٰ، رب اکبر کی رضا ہے رضائے مصطفیٰ. یہ جس طرح حافظ صاحب فرما رہے تھے کہ اگر کسی مصور کسی شاہکار کی تعریف کی جائے تو اصل میں وہ اس کے خالق کی تعریف ہوتی ہے. جس طریقے سے تصویر کی تعریف مصور کی تعریف ہوتی ہے، تصنیف کی تعریف مصنف کی تعریف ہوتی ہے، تالیف کی تعریف مؤلف کی تعریف ہوتی ہے. اور پھر یہ حمد الحمدللہ رب العالمین، حمد صرف اللہ کے لیے ہے. یہ بھی باریک مضمون ہے. حمد اور مدح، عام طور پہ حمد اور مدح میں فرق لوگ نہیں کرتے. جو بغیر کسی سبب اور علت کے ہو وہ حمد ہے، جو کسی سبب کی محتاج نہ ہو، کسی علت کی محتاج نہ ہو. اور جب مدح کی جائے گی تو کسی سبب سے کی جائے گی، کسی علت سے کی جائے گی، کسی جہت سے کی جائے گی. تو اب ایک حمد ہے اللہ کی بے شک ثنائے مصطفیٰ، رب اکبر کی رضا ہی ہے رضائے مصطفیٰ. اب یہ مضمون نظر آتا ہے سورہ بقرہ میں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اس طرف آپ رخ کر لیجئے جس پر آپ راضی ہیں. یعنی اللہ نے اپنی رضا کا مدار رضائے مصطفیٰ پر ٹھہرا دیا. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. پھر آگے حدیث شریف کا مضمون آ رہا ہے، حرمت ناموس پر سب ہیں فدائے مصطفیٰ، حرمت ناموس پر سب ہیں فدائے مصطفیٰ، دیکھیے پڑھ کر ذرا فرمان ہائے مصطفیٰ. اب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مقدس جس کے راوی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آقا دو جہاں نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان مال عزت آبرو ہر شے سے بڑھ کر محبوب نہ ہو. یہ اس حدیث شریف کا مضمون ہے. پھر آگے اب یہ ایک ہی کلام میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. آگے پھر قرآن حکیم سے ہی ایک استدلال ہے. قرآن حکیم نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ
فَأَصْبَحْتُ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جس نعمت کے آنے سے پہلے تم آپس میں ایک دوسرے کی دشمن تھے. اس نعمت نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا, تمہارے اندر اتفاق پیدا کر دی. اور اب اس آیت سے استفادہ ہے, نعمت عظمیٰ ہیں وہ قرآن پڑھ کر دیکھیے. نعمت عظمیٰ ہیں, نعمت عظمیٰ ہیں وہ قرآن پڑھ کر دیکھیے. رحمت عالم نہیں کوئی سوائے مصطفیٰ. اسی طریقے سے پھر سورہ صف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بشارت موجود ہے, وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. اور پھر اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت, اس میں کیونکہ قرآن حکیم میں ہے وعلم آدم الاسماء کلھا, اللہ نے آدم علیہ السلام کو ناموں کا علم دیا. تو ناموں کے علم سے آدم علیہ السلام نے استفادہ کیا کہ جب زمین پر تشریف لائے تو رب ذوالجلال کے حضور عرض کی کہ اے پروردگار, وہ نام جو تیرے نام کے ساتھ عرش پر لکھا ہوا, کیا کہنے اسماء. ادھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آدم کو ناموں کا علم دیا ہے. اب ناموں کے علم سے استفادہ کر رہے ہیں کہ اگر اللہ نے کوئی نام اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے تو یقیناً محبوب کا نام. تو آدم علیہ السلام نے جب اس نام کا واسطہ دیا توبہ قبول ہوئی. اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعا, اب دونوں اس شعر کے دونوں مصروں میں آ گئے مضامین. دعائے حضرت آدم قبول جن کے سبب وہی نوید مسیحا ہیں حاضر و ناظر. اسی طریقے سے پھر ہم منقبت کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر نعت اور ہم نعت میں قرآن کے اور حدیث کے مضامین ہیں, وہاں صحابہ کرام کے اقوال ان سے بھی استفادہ کیا گیا. جیسے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی منقبت ہے اور اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ہی قول سے استفادہ کیا گیا. علی کو تکنا بھی تو ہے عبادت, علی کو تکنا بھی تو ہے عبادت, یہی صدیق اکبر نے کہا ہے. اب اس کے پیچھے ایک روایت ہے کہ جس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے چہرے کو دیکھتے تھے, جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. تو سیدنا صدیق اکبر کے اس قول کو یہاں انہوں نے نقل کیا, قول صدیق اکبر ہے. پھر اسی منقبت کے اندر حدیث کو انہوں نے رقم کیا ہے, میں جس کا مولا ہوں اس کا, میں جس کا مولا ہوں اس کا علی ہے, یہ میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے. اب یہ پورا حدیث شریف کا مضمون ہے. پھر ایک اور حدیث سے استفادہ ہے, وہی تو باب شہر علم ٹھہرا, وہی تو واقف سر خفا ہے, باب شہر علم انا مدینۃ العلم وعلی بابها. پھر حضرت علی کے نام کے حوالے سے ایک بہت باریک انہوں نے مضمون چھیڑا ہے, انتہائی نازک. اللہ کے صفاتی ناموں میں سے بھی اللہ کا ایک نام علی ہے اور مولا علی کا نام بھی علی ہے. اب یہ نازک مضمون کو انہوں نے کتنی احتیاط کے ساتھ بیان کیا. آیت الکرسی میں ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اب یہ نازک مضمون بیان کرتے ہیں احتیاط کے ساتھ. بیان شان و عظمت کس طرح ہو, بیان شان و عظمت کس طرح ہو. علی کا نام ہم نام خدا ہے, علی کا نام ہم نام خدا ہے. یہ ان کے کلام میں نے یہ دیکھا ہے کہ جا بجا قرآن کی آیات, احادیث, اقوال صحابہ, اور بس میں اپنی گفتگو کی تکمیل کروں کہ اس میں تاریخ کا مطالعہ یہ بھی ان کا نظر آتا ہے کہ ان کی نظر شعر کہتے ہوئے قرآن کی آیات پر بھی ہوتی ہے, احادیث مبارکہ پر بھی ہوتی ہے, اقوال صحابہ پر بھی ہوتی ہے. اب تاریخ اسلام پر جب نظر ہوتی ہے تو شاعر تلمیح کہتا ہے کہ کسی ایک واقعے کی جانب اشارہ کر دے اور اس تلمیح کے ذریعے واقعہ بیان نہ ہو, لیکن جب کوئی شخص وہ شعر پڑھے تو واقعہ ذہن میں تازہ ہو جائے. اب یہ ایک کلام ہے جس میں تلمیحات ہیں. اب یہ کمال ہے کہ تلمیحات یعنی آپ وہ نعت رسول پڑھتے جائیے اور تاریخ اسلام کا ایک کے بعد ایک واقعہ آپ کے ذہن میں آتا چلا جائے گا. مثال کے طور پر چاند توڑ دینا بھی اختیار ہے ان کا, تلمیح.
چاند توڑ دینا بھی اختیار ہے ان کا، اس کو جوڑ دینا بھی اختیار ہے ان کا۔ اب دوسری تلميح، جب قضا ہوئی تھی عصر تھے ملول علی اس پل، شمس موڑ دینا بھی اختیار ہے ان کا۔ اب پھر یہ دیکھیے تلمیحات مسلسل آ رہی ہے۔ پھر ایک تلمیح اور، جن سے چشمے جاری تھے اپنی انگلیوں کو تب، جن سے چشمے جاری تھے اپنی انگلیوں کو تب، یوں نچوڑ دینا بھی اختیار مصطفیٰ ہے۔ جو وہاں منافق تھے ایک ایک کی گردن کو مروڑ دینا بھی اختیار مصطفیٰ ہے۔ اب یہ صرف اشعار نہیں ہے، ان اشعار کے پیچھے پوری ایک تاریخ اسلام ہے اور آقا دو جہاں کے اختیارات کو تاریخ اسلام کے ذریعے بیان کیا گیا ہے۔ اس میں میری بس فیصل حسن نقشبندی صاحب سے یہ درخواست ہوگی کہ آئندہ جب اس کا یہ کتاب دوبارہ شائع ہو تو اس میں جو آیات ہیں جہاں پہ احادیث کے مضامین ہیں ان کو خط کشیدہ کر دیا جائے مصروں کو، اور نیچے حاشیے میں آیت حدیث اس کا ریفرنس وہ اس میں دے دیا جائے تو پڑھنے والوں کو اس میں مزید آسانی ہو جائے گی۔ اور اس میں پھر بہت ساری ردیفیں ایسی ہیں جو میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھی۔ مثلا ایک ردیف ہے ابو بکر و عمر عثمان و علی، یعنی ایک منقبت میں یہ خلفائے راشدین کی منقبت ہو رہی ہے ان کے اسماء کے ساتھ، یہ ایک کمال ہے۔ اور اس میں پھر بعض زمینیں وہ ایسی ہیں کہ ان زمینوں کو دیکھ کر مجھے محشر لکھنوی کا شعر یاد آتا رہا کہ شعر کہتے ہیں آپ جن زمینوں میں محشر آپ وہ زمینیں کے آسمان سے لاتے ہیں۔ خدا بندے ذوالجلال پاک پروردگار ان کے اس شعری ذوق کو کہ جو احمد ندیم قاسمی کے اس شعر کی ترجمانی نظر آتا ہے، جیسے احمد ندیم قاسمی نے کہا کہ فن کی تخلیق کے لمحوں میں تصور اس کا روشنی میرے خیالوں سے ملا دیتا ہے۔